کتاب مسئلہ قبلے پر زور لگائے ہوئے اور پروپیگنڈا ہے قبلہ ہے قبلہ. اللہ فرماتے ہیں ساری نیکی قبلے کے مسئلے میں تو بند نہیں ہے. جو نیکی کے کام ہے وہ تم کرتے نہیں اور قبلہ قبلہ کر رہے. اسلامی نظام یہ جامع ہے سارے احکامات اور یہی ضامن ہے انسان کی ترقی کے. لہذا وہ اپناؤ اس تشہیر کو چھوڑ. خلاصہ رکوع نمبر 22 نو انسان کی تکمیل امور تقوی اور عدل میں ہے اور نظام اسلام ہی اسی کا ضامن ہے. لہذا اسلام ہی ذریعہ استقبال و ترقی. آیت نمبر 177 تا 181. اسلام کے نظام کو اپناؤ صرف قبلہ قبلہ کر کے لوگوں کو غلط تعصب دے رہو. اس میں فائدہ لیس البر ان تولوا وجوہکم. نہیں ساری نیکی بات اس میں کہ پھیرو تم اپنے منہ کو تر مشرق یا مغرب. ولکن البر لیکن ایک شخص وہ ہے جو ایمان لے آئے ساتھ اللہ اور دن پچھلے کے. تمہارے پاس یہ دونوں نہیں. تعریض ہے اہل کتاب. فَمِنْكُمْ مَنِ اتَّخَذَ الْعِجْلَ إِلَٰهًا. تمہارا ایمان یہ ہے کہ بچڑے کو معبود بنا لیا. گزرے ایک قوم بتوں کی پرستش کر رہی تھی. موسیٰ علیہ السلام سے مانگ رہے اجعل لنا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ. ہمیں بھی ایسے بت بنا دو تاکہ ہم عبادت کریں. نبی اتنے بڑے معجزات فرعون کی لڑکابی اور مانگ رہے ہیں کہ ہمیں بھی بت بنا دو. وقالوا عزیر ابن اللہ. ہمارا ایمان ہے کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے. عزیر حادث عزیر مخلوق. اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہاں؟ لیکن تمہارا ایمان ہی ہے. المسیح ابن اللہ. اور عقیدہ ہے کہ حضرت مسیح اللہ کے بیٹے ہیں. ایک تو ہے اللہ کے ساتھ ایمان لے آئے. تمہارا ایمان یہ ہے کہ انسانوں کو اللہ کا شریک بناتے ہیں اور پھر بیٹا کہتے ہیں. اکثر الیہود مجسمون. اکثر یہودی اللہ کے جسمیت کے قائل ہیں کہ اللہ جسم ہے. نیکی صرف قبلہ نہیں. نیکی تو یہ کہ ایمان لے آؤ. تمہارا ایمان یہ ہے. وبالیوم الآخر. قیامت کے ساتھ ایمان لے آؤ. ومنکم من یقول لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ. قیامت تمہارے نزدیک ایک فرضی چیز ہے. بس چند دن ہمیں سزا ملے گی. جنت ہی جنت. یہ اللہ تعالیٰ کا سارا نظام حساب کتاب کچھ نہیں. تمہاری مرضی پر جنت مل جائے. یہ تمہارا آخر سے ایمان. قولہ تعالی والملائکہ. ایمان لے فرشتوں کے ساتھ. ومنکم من یقول جبرائیل وعدنا. بجائے ایمان لانے کہتے جبرائیل ہمارا دشمن ہے. جبرائیل سے دشمنی ہے. والنبیین. اور ایمان لے سارے نبیوں کے ساتھ. وانتم لا تؤمنون بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم.
عیسیٰ علیہ السلام، تم میں سے وہ بھی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کی تکلیف کی. وقتل شعیبا نہیں ہے، یہ شعیا، صحیح کر لیں. وقتل شعیا وزکریا ویحییٰ، ان تین نبیوں کو تم نے قتل کیا. نبیوں کے ساتھ تمہارا ایمان نہیں. یہ تو عقیدے کی بات تھی. وآتى المال على حبه، مال سے محبت بھی ہے اور اس کو خرچ کرتے ہیں. وأنتم تقولون يد الله مغلولة، جب تمہیں کہا جائے کہ اللہ کے نام پہ دو تو کہتے اللہ بخیل ہو گیا. آپ سے مانگ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا. وأقام الصلاة، اور قائم کرتے ہیں نماز کو. وأنتم دخلتم الباب على أصطاحكم إذا أمرتم بالسجود فادخلوا الباب سجدا. ایک سجدے کا حکم ہوا، تم نے سجدہ نہیں کیا، سرینوں کے بل الٹے اندر جا رہے ہیں. والموفون بعهدهم، جو عہد کریں، جو بات دو کے درمیان طے ہو جائے اس کو عہد کہتے ہیں. اس عہد کو پورا کرنے والے. وَغَتِيرَتُكُمْ نَبْذُ الْعَهْدِ وَاتِّبَاعُ الْهَوَىٰ، تمہارا غتیرہ اور طریقہ ہے عہد قہر کر کے اس کو پھینک دینا، خواہشات کی اتباع کرنا. یہ تمہارا حال ہے. والصابرین، اور صبر کرنے والے. انتم ایھا الیہود والنصارى ما صبرتم عن الرشا ولا على طعام واحد لخنتم في المائدة، تم صابر نہیں ہو، رشوتیں لیتے ہو لوگوں سے فیصلوں میں، ایک طعام پر صبر نہ کر سکے. کہنے لگے یخرجنا مما تنبت الارض، زمین سے نکالو. اللہ تعالیٰ سے عرض کیا انزل علینا مائدۃ من السماء، آسمان سے کھانا اتار دے. اللہ تعالیٰ نے اتارا، اس میں تم نے خیانت کر ڈالی. جہاد کی بات ہے. قلتم اذهب انت وربك فقاتلا ورفضتم نبيكم عيسى حين البعث، اور جب یہود پکڑنے آئی عیسیٰ علیہ السلام کو تو بھاگ گئے. جبریل لے گیا، تم نے تو نبی کا ساتھ نہیں دیا. یہ ساری تمہاری خامیاں ہیں. اور قبلہ قبلہ قبلہ. لیکن البرا، ایک تو وہ ہے جو ایمان لے ساتھ اللہ کے دن پچھلے کے فرشتوں کے کتابوں کے اور نبیوں کے، اور دے مال باوجود اس کی محبت کے کرامت داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، سوالیوں کو، وفی رقاب، اور گردنوں کے چھڑانے میں. غلاموں کو آزاد کرانا ہے. حضرت سندھی فرماتے ہیں غلام کو آزاد کرنا. جب پورے ملک کو غلام بنا دیا جائے، پورے ملک کو قید کر دیا جائے اور دوسرے لوگ آ کر مسلط ہو جائیں ملک پر، اور پھر رقاب، ان کو بھی آزاد کرانا، یہ بھی مومنین کا کام. وأقام الصلاۃ، اور قائم کریں نماز کو، ادا کریں زکوٰۃ. زکوٰۃ تو فرض ہے، کوئی مسکین دنیا میں نہ رہے پھر بھی زکوٰۃ الگ کرنا فرض. آتى المال على حبه، وہ وقتی تقاضوں کے تحت ہے. باپ کا خرچہ، ماں کا خرچہ، چھوٹی اولاد کا خرچہ، مسکین ہمسائے کا خرچہ، یہ خرچے ویسے واجب ہوتے ہیں چاہے مال نصاب ہو یا نہ. والموفون بعهدهم اذا عاهدوا، اور پورا کرنے اپنے وعدوں کو جب وعدہ کر لیں. دو کے درمیان بات طے ہو گئی،
ہر ایک نے اپنے اپنے ذمے لگا لی، تو پھر اس پر قائم رہنا ضروری ہے، اس عہد کو وفا کرنا ضروری ہے، اور یہ مومن ایسا کرتے ہیں۔ اور تمہارے ہاں تو جو عہد ہے ہی نہیں، عہد کیا نہیں تو توڑا نہیں۔ والصابرین فی البأساء والضراء، میں تے مدح کروں گا ان کی جو صبر کرتے ہیں، فی البأساء تنگ دستی میں، والضراء بیماری میں۔ یہ جو مشکلات آئیں عہد کو پورا کراؤ، اگر اگلا عہد توڑتا ہے تو اس کو سبق دو تاکہ پھر آئندہ وہ عہد ہو۔ اس میں تمہیں مشکلات آئیں، جنگیں ہوں گی، سب کچھ ہوگا، لیکن سب کچھ کو پورا کر کے دشمن کو بھی عہد پر قائم رکھنا تمہارا فرض ہے۔ یہود بنو قینقاع، ان سے معاہدہ، ایک عورت گئی وہاں ان کی بازار کے سامان خرید، ان کے ایک بدمعاش اس عورت کے نیچے والا کپڑا بالوں کے ساتھ باندھ، بے خبری وہ اٹھی تو ننگی گر گئی۔ ایک مسلمان دیکھ رہا تھا، اس نے اس بدمعاش کو قتل کیا۔ یہودیوں نے مسلمان کو قتل کر جبکہ ان سے وعدہ تھا، تو آپ نے ان کا محاصرہ کیا، ان کو گرفتار کیا، ایک دن میں 50 آدمیوں کا قتل کر۔ جب ان پر گرفت آئے گی تو پھر ٹھیک ہے، اور اگر ایسے چھٹی مرضی پھر یہ صحیح نہیں۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، پورا کرتے ہیں اپنے عہد کو جب بھی عہد کرتے ہیں۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، تنگ دستی میں اور بیماری میں صابر ہیں، اللہ کا شکر کرتے ہیں، بھاگتے اور ناشکری نہیں کرتے۔ وحین الباس، اور صبر کرتے ہیں لڑائی کے وقت، لڑائی ہو، جنگ ہو، تھوڑے ہوں وہ زیادہ ہوں، میدان نہیں چھوڑتے۔ احد میں خوب تیر برسے، 70 آدمی شہید ہوا، سارے زخمی ہوئے، نبی علیہ السلام کو بھی 80 زخم پہنچے، میدان نہیں چھوڑا، وہ چھوڑ گئے، یہ میدان میں رہے۔ تو ہین الباس، اور مستقل رہنے والے لڑائی کے وقت میں، اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ایمان کو سچا کر دکھلایا، عقائد، اعمال، اخلاق میں، اولئک هم المتقون، اور یہی تقوی والے ہیں۔ یہ کام کرو، یہ نہیں ہے قبلہ 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 کرتے کرتے دنیا کو پریشان کر دیا ہے، ایسا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے خاکہ اجمالی اسلام کا پیش کر دیا، نماز بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، صدقات بھی ہیں، ایمان بھی ہے، صبر بھی ہے، تقوی بھی ہے۔ اولئک هم المتقون، یہی متقی لوگ ہیں۔ اس کے بعد قانون تحفظ جان، کہ اسلام میں انسان کی تحفظ، اس کی جان کا تحفظ، یہ اسلام کا ایک حصہ ہے۔ اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص، لکھ دیا گیا تمہارے اوپر برابری کرنا مقتولین میں۔ جو غالب قبیلہ تھا، اگر ان کا ایک مرے تو ان کے 10 مار دیتے تھے۔ ایسا نہیں کرو،
جس نے مارا ہے اس کو ایک کو مارو۔ فرمایا الحر بالحر، آزاد بدلے آزاد کے، غلام بدلے غلام کے، مؤنث بدلے مؤنث کے، یہ برابری کرو۔ قصاص کے اندر یہ جان کا تحفظ ہے۔ بنی اسرائیل میں قتل کا بدلہ قتل تھا، معافی نہیں تھی۔ اسلام میں رعایت آ گئی کہ اگر اس کے بدلے معافی کر دو پھر بھی ٹھیک، دیت لے لو پھر بھی ٹھیک۔ تو یہ ساری سہولتیں اسلام میں آ گئی۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، پھر وہ شخص جو معاف کر دیا جائے اس کے لیے اپنے بھائی کی طرف سے کچھ حصہ، دیت تھی 100 اونٹ، تو اس لینے والے نے کچھ معاف کر دیا، کچھ دے دو کچھ معافی ہے۔ مثلا 50 اونٹ معاف، 50 دے دو، اور وہ ایک دفعہ نہیں دینے پڑتے، ترتیب سے دینے پڑتے، 3 سالوں میں دیت پوری ہوتی ہے۔ تو پھر دونوں طرف سے خیال ہو، لینے والے بھی مروت کریں اور دینے والے پورا ادا کریں تاکہ جھگڑا نہ رہے۔ فاتباع بالمعروف واداء الیہ بإحسان، تو پھر پیچھے لگنا ہے شرعی قانون کے مطابق، جو عہد کیا ہے جتنا لینا ہے اتنا لو، واداء الیہ بإحسان، اور ادا کرنا ہے اس مقتول کے وارث کی طرف بے احسان، بھلے طریقے سے، اچھائی سے، اخلاق سے، جو باقی دیت دینی ہے تو وہ دے دو۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، پہلی کتابوں میں تو یہ نہیں تھا، یہ تخفیف ہے، ہلکا کرنا ہے تمہیں رب کی طرف سے، اور اللہ کا رحمت ہے۔ دیت لینے کے بعد پھر قتل کرے تو پھر سزا ملے گی۔ فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم، جو بھی زیادتی کرے اس دیت لینے کے بعد تو اس کے لیے عذاب دردناک ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تمہارے لیے برابری قتل میں زندگی ہے اے عقل والے ہو، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ معافی ہے لیکن یہ معافی وارثوں کی طرف سے ہے، حکومت اپنا قانون کے مطابق ہے، وہ قصاص لے، اگر وہ معاف کر دو ان کی مرضی ہے، باقی حکومت اس میں مداخلت نہ کرے۔ اگر حکومت نے ویسے چھوڑنے شروع کر دیے تو پھر سارے مریں گے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، اور تمہارے لیے برابری میں زندگی ہے عقل والے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم ایک دوسرے پر زیادتی سے بچ جاؤ۔ تو یہ تحفظ جان کا قانون ہے، قتل کا بدلہ قتل ہے، اگر معافی مل جائے تو پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن معافی کے بعد پھر زیادتی جائز نہیں ہے۔ آگے تحفظ مال، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، لکھ دیا تمہارے اوپر جب آ پہنچے ایک تمہارے پر موت، ان ترک خیرا، اگر چھوڑے پیچھے اپنے مال تو لکھ دی گئی ہے وصیت ماں باپ کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف شرعی طریقے سے، حقا علی المتقین، یہ واجب ہے پرہیزگاروں پر۔ یہ آیت اکثر علماء کے نزدیک منسوخ ہے کہ والدین کا ورثہ متعین ہو گیا، وراثت جس کی ہے لا وصیت علی وارث، وارث کے لیے وصیت نہیں ہوتی۔ تو یہ پہلے تھا، جب وراثت متعین ہوئی ماں باپ کی تو پھر یہ منسوخ ہو گیا۔ حضرت مولانا حسین علی صاحب فرماتے ہیں پھر بھی ایک حکم باقی ہے، ماں باپ کافر ہیں،
بیٹا مسلمان ہے، کافر مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا، تو وہاں وصیت جائز ہے کہ کافر ماں باپ کے لیے وصیت کر سکتا ہے۔ ماں باپ کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے شرعی طریقے سے کہ تہائی سے زیادہ وصیت نہ ہو، حق ہے واجب متقین پر، ومن بدلہ بعد ما سمعہ، وصیت کرنے والے نے تو وصیت کی، سننے والے نے اس میں تبدیلی کر دی، تو جو تبدیلی کرے گا وہ گناہگار ہے۔ جو وصیت ہے اس کو پورا کرو، جو شخص تبدیل کرے اس وصیت کو بعد اس کے کہ سن لیا، سوا اس کے گناہ ہے ان لوگوں پر جو تبدیل کرتے ہیں، اس کو اللہ پاک سننے جاننے والا ہے، سزا دے گا۔ اگر وصیت کرنے والا کوئی غلطی کر رہا ہے، تہائی سے زائد وصیت کر رہا ہے اور اس کی اصلاح کرے تو کوئی گناہ نہیں۔ فرمایا فمن خاف من موص جنفا، جو خطرہ کرے وصیت کرنے والے سے طرفداری کا یا کسی گناہ کا، سو اصلاح کر لے ان کے درمیان، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور رحیم، اللہ بخش دینے والا مہربان ہے، اگر اصلاح کرتا ہے تو ٹھیک ہے۔ یہ مال کا تحفظ وصیت کے ذریعے، تو جان کا تحفظ، مال کا تحفظ۔ اس کے بعد دین میں فریضہ ہے صیام، تو پھر دین محفوظ ہو تو اس حوالے سے روزے کا حکم ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ خلاصہ تحفظ دین کا شعبہ چہارم، فرضیت و فضیلت صوم، کہ روزہ ذریعہ تقوی اور قرب خداوندی ہے اور سبب عقل حلال ہے، جبکہ امت کی سہولت کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ ان کے لیے روزہ تھا مغرب سے پھر مغرب تک، تھوڑا سا مہلت تھی، اس امت کے لیے سہولت ہے۔ پھر بیمار ہے، مسافر ہے، سہولت ہے، روزہ بھی ہے اور سہولت بھی اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی، لہذا ضرور روزہ رکھو، روزے سے گھبراؤ نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، کتب علیکم الصیام، فرض کر دیا گیا تمہارے پر روزہ، جیسا کہ فرض کیا تھا ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم گناہوں سے بچ جاؤ۔ پہلی امتوں پر بھی روزہ تھا، آپ پر بھی ہے، لیکن تفصیلات مختلف ہیں کہ ان کا روزہ کیسا اور کیا تھا، تمہارا کیسا کیا، یہ الگ ہے، لیکن ہے ضرور۔ روزے سے اللہ کا قرب ملتا ہے، فضیلت ملتی ہے، باقی امتوں نے فضیلت حاصل کی تو تم بھی کرو۔ پھر سہولت، ایام معدودات، گنتی کے دن ہیں، ایک مہینہ ہے۔ فمن کان منکم مریضا، سہولت، جو بھی ہے تم میں بیمار، او علی سفر، یا سفر پر، فعدۃ من ایام اخر، فعلیہ عدۃ من ایام اخر، اس پر گنتی پوری کرنا ہے دوسرے دنوں کی، قضا کر لے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، وہ لوگ جو طاقت رکھتے ہیں روزے کی، ان پر فدیہ دینا ہے، یعنی کھلانا ایک مسکین کا۔ اب ظاہری لحاظ سے ان تصوموا خیر لکم، وہ اس کے لیے ناسخ ہے، طاقت ہے روزے کی پھر بھی فدیہ دے، تو پہلے یہ تھا اور پھر منسوخ ہو گیا۔ بیمار قضا کرے، مسافر قضا کرے، جس کو روزہ رکھنے کی طاقت ہے وہ فدیہ بھی دے، قضا بھی کرے، اب نہ رکھے تو اجازت تھی۔ یہ پہلے اسلام میں مریض کو اجازت تھی چھوڑنے کی، مسافر کو چھوڑنے کی اجازت تھی، اور جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے تو
پھر بھی روزہ نہ رکھے تو فدیہ دے دے، قضا بھی کرے، اس کو بھی اجازت تھی۔ پھر یہ منسوخ ہوا۔ تو ایک قول پر کہ جو طاقت رکھتے ہیں روزے کی، ان کے ذمے فدیہ ہے اور قضا ہے، تو اس حوالے سے یہ آیت منسوخ ہوگی۔ شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں یطیقونہ کا ضمیر ہے فدیہ کی طرف، اوپر ان لوگ ہوں گے جو فدیہ دینے کی طاقت رکھتے ہیں، بدلہ دینا ہے یعنی کھلانا ایک مسکین کا، بیمار ہیں، دائم المرض ہیں، روزہ رکھ نہیں سکتے، فدیے کی طاقت ہے تو دیں، نہیں ہے تو گزارا کریں، جب اللہ دے گا کر دیں گے۔ تو اس صورت میں منسوخ نہیں ہوگی۔ جو فدیے کی طاقت رکھتا ہے وہ فدیہ دے، نہیں طاقت رکھتا تو چھٹی ہے۔ اور بیمار ہے، دائمی بیماری میں ہے، روزہ رکھ نہیں سکتا، فدیہ دے، ایک مسکین کو کھانا کھلائے، فدیے کی طاقت ہی نہیں تو پھر طاقت جب ہوگی اس دن فدیہ دے، فی الحال چھٹی۔ الذین یطیقونہ، وہ لوگ جو طاقت رکھتے ہیں فدیے کی، فدیہ ہے اس کے پاس، دائم المرض ہے تو لہذا وہ فدیہ دے، فدیے کی طاقت ہی نہیں ہے تو پھر کیا کرے گا؟ تو پھر وقفہ کرے، جب طاقت بنے گی اس دن فدیہ دے گا۔ تو اس حوالے سے پھر یہ آیت منسوخ نہیں ہوگی۔ اوپر ان لوگوں کے جو طاقت رکھتے ہیں فدیہ دینے کی، روزے کا بدل دینے کی، وہ کیا ہے؟ طعام مسکین، ایک مسکین کا کھانا دینا، 2.25 سیر 1.5 سیر گندم اس کے اپنے روزے کے بدلے دیتا جائے، ٹھیک ہے، معافی ہے۔ فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، اور جو خوشی سے دے کوئی مال تو بہتر ہے اس کے لیے، 1.5 سیر کے بجائے 4 سیر دے دے، زیادہ دے دے، ثواب ہے، خوشی سے دیتا جائے تو ٹھیک ہے۔ اصل ہے فدیہ ایک مسکین کا کھلانا، اگر ہے تو پھر فدیہ دے دے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور روزہ رکھنا بہتر ہے تمہارے لیے اگر ہو تم جانتے ہو روزے کی فضیلت۔ تو بجائے فدیہ دینے کے ہمت ہے تو روزہ رکھو، نہیں ہے تو پھر جب فدیہ ہو جائے گا اس دن فدیہ دے دینا۔ اب تمہارے اوپر روزہ تو فرض ہوا گنتی کے دن، لیکن وہ دن کون سے ہیں؟ فرمایا شہر رمضان، مہینہ رمضان کا، الذی انزل فیہ القرآن، جس میں اتارا گیا قرآن، ھدی للناس وبینات، جو راہ بتاتا ہے لوگوں کو اور پھر کھلی دلیلیں ہیں، من الہدی والفرقان، حلال حرام کے مسئلوں سے اور حق و باطل کے فرق کرنے سے۔ قرآن اتارا ہے، لوگوں کی ہدایت ہے اور اس میں کھلے دلائل ہیں۔ کس کی ہدایت ہے؟ ایک تو قرآن مسئلے بتاتا ہے حلال حرام کے، اور دوسرا فرقان ہے، حق و باطل کا فرق کرتا ہے کہ یہ حق اور یہ باطل ہے۔ وہ قرآن ہم نے اتارا ہے اس مہینے میں، تو اس لیے یہی مہینہ تمہارے لیے روزہ رکھنے کا ہے۔ لیلۃ القدر میں قرآن نازل ہوا ہے، نازل مکے میں ہوا ہے، اس دن رمضان فرض نہیں تھا۔ رمضان سن 2 ہجری میں شعبان میں فرض ہوا ہے، اس سے پہلے رمضان فرض نہیں تھا۔ عاشورے کا روزہ رکھتے تھے۔
اب اس رات کی فضیلت ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تو کیا قرآن نازل ہوا ہے فضیلت ہے، یا فضیلت تھی اس وجہ سے قرآن نازل ہوا؟ علماء کے دو طبقے، ایک کہتے ہیں قرآن کی وجہ سے اس رات کو فضیلت ملی ہے، دوسرے کہتے ہیں نہیں، اس رات کی فضیلت تھی اس وجہ سے قرآن آیا ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کا یہی نظریہ ہے کہ پہلے اس کی فضیلت تھی اور پھر اس وقت اس میں قرآن نازل ہوا۔ اب قرآن تو نازل 5 آیتیں نازل ہوئی ہیں، انزل فیہ القرآن، تو ابن عباس فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ سے دنیا کے آسمان ایک جگہ ہے بیت العزت، اسی بیت العزت میں سارا قرآن آ گیا، پھر وہاں سے تھوڑا تھوڑا جبریل اللہ کے حکم سے لاتے رہے۔ دوسرا انزل فیہ القرآن، قرآن کا نازل ہونا اس رات شروع ہوا ہے، ابتدا قرآن کی لیلۃ القدر میں، اور پھر آہستہ آہستہ نازل ہوتا رہا ہے۔ تو سارے قرآن کی بات نہیں، قرآن کی بدایت اور شروع قرآن کی بات ہے۔ فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، سو جو بھی حاضر ہو تم میں سے اس مہینے میں چاہیے روزہ رکھے اس مہینے میں۔ ماقبل میں چھوٹ تھی، مریض، مسافر، طاقت رکھنے والا، سب عدۃ من ایام اخر دوسرے دن کر سکتے تھے۔ قانون آ گیا کہ نہیں، اس مہینے میں روزہ رکھنا ہے، تو جو صحیح تھا، تنومند تھا، روزے کی طاقت رکھتا تھا، اس پر تو روزہ ضروری ہو گیا، لیکن مریض و مسافر کو اسی طرح فعدۃ من ایام اخر اسی طرح چھوٹ رہ گئی۔ اس لیے من شاہد منکم الشہر میں روزے کی فرضیت کے ساتھ پھر مریض اور مسافر کو ذکر کیا کہ ان کی چھٹی ہے۔ پہلے 3 شخص سے، مسافر، مریض اور روزے کی طاقت رکھتے ہیں، اللہ یطیقونہ۔ قرآن آ گیا، مہینہ آئے تو بس روزہ رکھو، اب چھوٹ نہیں ہے۔ تو پھر سوال ہوا کہ مریض اور مسافر، تو قرآن نے پھر اس کا استثناء کیا کہ مریض مسافر کو چھوٹ ہے، طاقتور کو نہیں ہے۔ جو بھی ہے بیمار یا مسافر پس اس پر گنتی ہے دوسرے دنوں کی۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ ارادہ کرتا ہے تمہارے ساتھ سہولت کا، نہیں ارادہ کرتا تنگی کا۔ اگر بیمار تھا، مسافر تھا تو سہولت دے دی، چھوٹ دے دی، جب صحت ہو پھر روزہ رکھ لینا۔ وَلِتُکْمِلُوا الْعِدَّةَ تھا، لیکن قضا کا حکم دیا تاکہ تمہارے یہ 30 یا 29 دن پورے ہو جائیں۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ مہینہ ختم ہو گیا، عید آ گئی ہے، تو پھر عید میں اللہ کی تکبیریں اور اللہ کا نام بلند کرو، اور تاکہ تکبیر کرو اللہ کی اس وجہ سے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو پھر یہ عید کی تکبیرات ہیں۔ امام شافعی اور باقی کہتے ہیں 12 ہیں، ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ 6 تکبیریں ہیں، 3 پہلی رکعت کی ابتدا میں اور 3 دوسری رکعت کی انتہا میں۔ تحاوی شریف میں صحیح مرفوع حدیث آئی ہے کہ تکبیریں 6 ہیں، تو ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس پر عمل کرتے ہوئے 6 کا فتویٰ دیا ہے۔ روزے کا حکم ہو گیا، اب ہے روزے کی وجہ سے قرب،
کہ خدا کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اللہ کتنا قریب ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب پوچھتے ہیں آپ سے میرے بندے میرے بارے میں کہ اللہ قریب ہے یا بعید ہے، کہہ دے انی قریب، میں تو قریب ہوں۔ اللہ کو تلاش کرنا ہے، ساتوں آسمان گزر جاؤ، عرش گزر جاؤ، کرسی گزر جاؤ، عظیم اس سے بھی اوپر ہے۔ بایزید بستامی رحمہ اللہ کا واقعہ ہے، مصلی پہ بیٹھے مراقبے میں پسینہ شروع ہوا، پھر خون شروع ہو گیا، مصلی خون سے تر ہو گیا، افاقہ ہوا۔ بعد میں کسی نے پوچھا حضرت کیا ہوا آج؟ فرمایا میری ملاقات ہوئی عرش مولا سے، تو میں نے عرش سے پوچھا ادھر اللہ ہے؟ تو عرش ہل گیا۔ اس نے کہا میں نے تو سنا ہے کہ اللہ مومن کی دل میں ہے، تو ادھر تلاش کرتا ہے۔ تو اللہ کی ذات کو تلاش کرو تو عرش سے گزر جاؤ، اوپر ہے، اور اگر مانگو اللہ سے تو نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تمہارے شہرک سے بھی قریب ہے، مانگنے میں قریب ہے، ذات میں بلند ہے، وہاں کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ اور جب پوچھے میرے بندے میرے بارے میں تو میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداع اذا دعان، قبول کرتا ہوں بلانے والے کی پکار کو جب پکارے مجھے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، سو چاہیے منظوری لیں مجھ سے اور اعتبار بھی کریں میرے اوپر۔ درخواست دینی ہے تو میرے ساتھ کسی اور کو نہ ملاؤ، وَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، مجھ سے درخواستیں دو، میری ذات کے سامنے سوال پیدا کرو، سوال کر کے اعتبار بھی کرو، قبول کر لے گا۔ آپ نے فرمایا یہ نہ کہو اللہ پتہ نہیں قبول کرے گا یا نہیں کرے گا، نہیں، انا بظن عبدی بھی، بندہ مجھے جیسا گمان کرتا ہے میں ویسا ہوتا ہوں، یقین کرو اللہ قبول کر لے گا تو ہو گئی، اور اگر یقین نہیں ہے اعتبار نہیں ہے تو پھر بس۔ وَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اور چاہیے درخواستیں دے مجھے، میرے سوا کسی اور کا نام نہ آئے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور اعتبار کرے میرے اوپر، درخواست دے کر ضرور اعتبار اور یقین کر لے کہ منظور ہو گئی، لعلہم یرشدون، تاکہ راہ پا جائے۔ اب چند سہولتیں، یسر کا بیان، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، جائز ہو گیا تمہارے لیے روزے کی رات میں بے حجاب ہونا اپنی بیویوں کی طرف۔ رات کو پابندی تھی، مغرب کے وقت میں روزہ افطار کیا، نیند نہیں کی تو اتنی حد تک کھا پی سکتے تھے، نیند آ گئی تو پھر روزہ۔ فرمایا اب تمہیں اجازت مل گئی، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے پردہ ہے اور تم ان کے لیے پردہ ہو، ایک دوسرے کی ضرورت ہو۔ تو پھر عالم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ جانتا ہے کہ بے شک تم خیانت کرتے اپنے نفسوں کی، کے ساتھ سوئے ہوئے ہو، کوئی اور ہے نہیں، تو پھر ہو سکتا ہے کہ پھر بیویوں کے قریب ہو جاؤ،
تو چھٹی کر دی. تاب علیکم رجوع فرمائے تمہارے اوپر، عفا عنکم معاف کر دیا. فالآن باشروہن سو اب ہم بستر ہو جاؤ ان سے. وابتغوا ما کتب اللہ لکم اور طلب کرو جو اللہ نے اولاد تمہارے لیے لکھی ہے. وَكُلُوا اور کھاؤ، واشربوا پیو، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر تاکہ واضح ہو جائے تمہارے لیے دھار سفید دھاری سیاہ سے صبح صادق سے. اب رات کا ہم بستر ہو سکتے ہو، لیکن ہم بستر ہونے میں صرف خواہش رانی نہ ہو. وابتغوا ما کتب اللہ لکم اولاد کی طلب. یہ تو کہتے ہیں وقفہ ہو، بند ہو، 10 سال کے بعد پھر بچہ ہو. اللہ کہتے ہیں ہر ہم بستر میں وابتغوا ما کتب اللہ لکم جو اللہ نے لکھی ہے اولاد وہ طلب کرو. انی مکاثر بکم الامم قیامت کے دن میں فخر کروں گا تمہاری کثرت پر کہ میری امت اتنی بڑی ہے. اب یہ لوگ امت کو کم کرنے کے پیچھے ہیں، اولاد کم پیدا کرو. وہ ایران نے قانون بنایا کہ 3 بچوں سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. مولانا عبدالحمید صاحب ہیں کہ میرے پاس حکومت کے لوگ آئے، تقریر کرو کہ بچے کم پیدا کرو. کیوں؟ کم ہوں گے، عقل مند ہوں گے، پڑھیں گے، وکیل بنیں گے، ترقی کریں گے. زیادہ ہوتے ہیں بیوقوف ہوتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں. تو مولانا نے کہا کہ بیوقوفوں کی زیادہ ضرورت ہے. یہ سڑکوں کا جھاڑو جاروب یہ بیوقوف دیں گے کہ وکیل تو نہیں دے گا. تندور پر روٹی بیوقوف لگائیں گے، وکیل تو نہیں لگائے گا. بکریاں بیوقوف چرائیں گے، وکیل تو نہیں چرائے گا. بیوقوفوں کی زیادہ ضرورت ہے عقل مندوں سے. ہر گھر میں 1-2 آدمی عقل مند، باقی سارے بیوقوف ہوں گے تو دنیا کا کام چلے گا. داخلہ ہوا تو سنیوں کے بچے بڑھ گئے شیعوں کے بچوں سے. سنی پابندی نہیں کرتے بچے پر بچہ، اور وہ بورڈ لگا ہوا ہے بچہ کان کام تر خانہ خوش تر. بچے کم ہوں گے تو گھر خوش ہوگا. جب یہ دیکھا تو پالیسی بدل لی ایران، بچے زیادہ پیدا کرو، بچگان زیادہ تر خانہ خوش تر. بچے زیادہ ہوں گے تو اچھا گھر رہے گا. تو مولانا نے جمعے میں کہا کہ بھائی اب حکومت نے اجازت دے دی ہے، اب بچے زیادہ پیدا کرو. تو ایک بلوچ کھڑا ہو گیا، کہتا ہے 55 بچے ہیں، 55 خمسون و خمسن اور پیدا کرو. ہندوستان ڈر رہا ہے کہ 60 سال کے بعد ہندوستان میں مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہو جائے گی، کیونکہ وہ پابندی کرتا ہے 1-2 بچے اور مسلمان پابندی نہیں کرتا. چلو ایک ساتھی آتا تھا ادھر، وہ کہتا ہے کہ میری بیوی 2 بچے اکٹھے جنتی ہے. اب بچے بہت ہوگا، 2 بچوں کا پالنا بھی تو مسئلہ ہے. وہ بھی بڑے نہیں تھے اور 2 آ گئے، وہ بڑے نہیں تھے اور 2 آ گئے. تو میں نے کہا بیوی سے کہ اب بچے بند کرا دیں. تو بیوی نے کہا مولوی کیا کہتے ہیں؟ تو اس نے کہا، میں نے کہا مولوی کہتا ہے بند نہ کراؤ. تو کہنے لگی پھر آنے دے، پرواہ نہیں ہے، پالیں گے.
تو مسلمان عورت مسلمان مرد پرواہ نہیں ہے، چند دن کے بعد جب بڑے ہو جائیں گے ساری مشکلات آسان ہو جائیں گے۔ ادھر ایک لڑکا پڑھتا تھا بلوچ، اس سے پوچھا چاند برادران ہستت، کتنے بھائی ہو؟ اس نے کہا 20 بھائی ہیں، میں نے 18 2 کم 20۔ شادیاں کتنی ہیں باپ کی؟ کہتا 3 ہیں۔ کیا کرتا؟ کہتا کچھ بھی نہیں کرتا۔ ہمارے بڑے بھائی ہیں، وہ کماتے ہیں، مہینے میں 50,000 ابو کو دیتے ہیں۔ بڑے، چھوٹے ہم پڑھ رہے ہیں، ماں باپ مزے کر رہے ہیں گھر بیٹھے۔ اولاد زیادہ ہوگی، جب بڑی ہوگی تو لشکر ہے، کوئی کام کرے گا، کوئی کام کرے گا۔ ایک پیدا ہو وہ بھی لنگڑا، جان چھٹی۔ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، اور طلب کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا۔ ہم بستر ہو وہ کھاؤ بھی پیو بھی، حتیٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ۔ یہ رات ہوتی ہے، سورج جب کچھ قریب آنے لگتا ہے تو ایک سفید سی لائٹ پڑتی ہے آسمان کے نصف تک، اس کو قرآن نے کہا خیط ابیض۔ پھر وہ پیچھے ہٹتی ہے، ہٹتے ہٹتے کنارے میں جاتی ہے، پھر شمال جنوب میں پھیل جاتی ہے۔ تو پھر وہی جب یہ روشنی گرے وہاں اور پھیلنے لگے، وہ صبح صادق کا وقت ہے۔ تاکہ ظاہر ہو جائے تمہارے لیے دھاری سفید دھاری سیاہ صبح صادق سے۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر پورا کرو روزے کو رات تک۔ پھر دن کو نہیں کھانا، صبح صادق ہو گئی رات تک سے چلو۔ مودودی صاحب نے لکھا رسائل مسائل میں، دروازہ بند کر کے اندھیرے میں کھا لے، پرواہ نہیں ہے، روشنی نہ پڑے سورج کی تو کھا سکتا ہے۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، البتہ اعتکاف کی حالت میں بیوی کے قریب نہ جائے، اور نہ ہم بستر ہو جاؤ بیویوں سے، حالانکہ تم اعتکاف والے ہو مسجدوں میں، تو اعتکاف ہوتا ہی مسجد میں ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے ضابطے ہیں۔ فلا تقربوها، نہ قریب جاؤ ان کے توڑنے کے، ضابطوں کے قریب نہ جاؤ، یعنی ان کے توڑنے کے قریب نہ جاؤ۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، ایسے ہی واضح کرتا اللہ تعالیٰ اپنے احکام لوگوں کے لیے، آیات ہی اپنے احکام لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، تاکہ یہ گناہ سے بچ جائیں۔ یہ رمضان تھا، رمضان کے کچھ مسائل متعین ہوئے۔ اب اس سے کہ رمضان میں حلال نہیں کھاتے تو پھر حرام کا کھانا کہاں جائز ہے، لہذا حرام کھانے سے بچو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور نہ کھاؤ اپنے مال آپس میں غلط طریقے سے۔ باطل کا معنی كُلُّ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِأَخْذِهِ الشَّرْعُ، جس کے لینے کو شریعت اجازت نہیں دیتی وہ باطل ہے، تو باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ،
اور نہ لے جاؤ ان مالوں کے فیصلے حاکموں کی طرف۔ جا کر مقدمہ کر دیا جھوٹا، بھائی کا مال حکومت کے ذریعے لے لیا، تو نہ خود اپنی طاقت سے نہ حکومت کی طاقت سے باطل طریقے سے مال نہ کھاؤ۔ وَلَا تُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور نہ ڈالو ان مالوں کو حاکموں کی طرف تاکہ کھا جاؤ ایک حصہ لوگوں کے مال کا گناہ سے، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو کہ یہ میرا حق نہیں، پھر بھی کھا لیتے ہو۔ لہذا یہ تحفظ مال ہے کہ روزے کے ساتھ مال کا تحفظ ہو، حرام اور غلط طریقے سے مال مت کھاؤ۔ تمہارے ہاں تو واللہ عالم کیا ہے، ادھر بیٹوں کو وراثت دیتے ہیں، بیٹیوں کو نہیں دیتے۔ یعطون الوراثۃ للبنین لا للبنات، بیٹوں کو دیتے ہیں، بیٹیوں کو نہیں دیتے، اور بیٹیوں کا وہ مال غلط طریقے سے کھا جاتے ہیں بیٹے۔ ایسا مت کرو، ہر ایک کا حق ہے، للذکر مثل حظ الانثیین، مذکر کو اس کا اپنا حصہ دو، مؤنث کو اپنا حصہ دو۔ اس کے بعد دین محفوظ و دین کا 5واں شعبہ حج ہے۔ نصارہ حج سے بیزار، حج نہیں کرتے، یہودی حج سے بیزار، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی حج کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی حج کیا ہے، اور فرمایا گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کی اونٹنی پہاڑ سے اتر رہی ہے، تو لوگوں نے سمجھ لیا شاید آپ حج کر رہے ہیں۔ آپ یقین کو اپنے مشاہدے کے انداز میں بیان کر رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام بھی حج پر آئے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی حج پر آئے ہیں، ان کے پاس ہے ہی نہیں۔ لیکن حج میں کچھ کمی بیشی تھی، کچھ اپنے ان کے رسومات تھے، قرآن نے اس کی نفی کی ہے۔ بڑی بات کہ ذوالحج کے مہینے کو تبدیل کر کے آگے لے جاتے تھے اور پھر حج اس میں کرتے تھے، وہ مہینہ بدل دیتے، سال کے 12 مہینے کہتے اس سال 10 مہینے، اگلا سال 14 مہینے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سن 9 ہجری میں حج کیا ہے، آپ نے 10 میں کیا ہے۔ غالباً یہی ہے کہ ابو بکر صدیق کے زمانے میں بھی ذوالحج میں حج ہوا ہے، لیکن کچھ اختلاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا ہے وہ ذوالحجہ میں حج کیا ہے، اور فرمایا ان زمان استدارک حیاتہ یوم خلق السماوات والارض، زمانہ گھوم کر اپنے اصل پر آ گیا ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اب مہینہ 12، اب سال 12 مہینے کا ہوگا۔ تو یہ ذوالحج کو بدل دیتے تھے، جنگیں چل رہی ہیں کہتے چلو جنگ چلے، فی الحال اس مہینے کا نام سفر رکھ لیتے ہیں، پھر سفر کو ذوالحج کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے یہ حج کے میقات کے لیے سورج چاند کو متعین کیا ہے، اور چاند گھٹتا بڑھتا اپنے موقع پر آتا ہے، لہذا حج اپنے مہینے میں ہونا چاہیے، آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے۔
خلاصہ رکوع نمبر 24 نیز زمان، مکان اور حیات قضائیہ حج میں لازم ہے۔ جو زمانہ حج کا ہے وہی رہے، جو جگہ حج کی ہے وہی رہے۔ جو بھی ان میں رکاوٹ بنے جہاد کے ذریعے اس کا کلا کما کیا جائے۔ حج کے ساتھ پھر جہاد کا حکم ہے کہ جہاد کے ذریعے بیت اللہ کو آزاد کرایا جا سکتا ہے، ورنہ یہ لوگ تو نہیں چھوڑیں گے۔ قانون تحفظ زمان، لہذا کفار کی طرح مہینوں کو آگے پیچھے نہ کیا جائے۔ سوال کرتے ہیں آپ سے چاندوں کے بارے میں کمی بیشی، فرماتے ہیں مواقیت للناس سے، یہ لوگوں کے وقت مقرر کرنے کے لیے اور حج کے لیے، یہ کم بیش حج کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے کیے ہیں۔ دوسرا حیات حج کی، فرمایا نہیں نیکی کہ آؤ تم گھروں کو ان کی پیٹھوں سے، لیکن نیک وہ ہے جو تقوی اختیار کرے، حرام سے بچے۔ احرام باندھ لیا حج کا، اب رہتے تو مکے میں تھے، اب مکے میں احرام کی حالت میں دروازے سے نہیں آنا، پچھلی جانب سے آنا ہے۔ اللہ نے یہ تکلفات چھوڑ دو، جیسا گھر میں آتے ہو ویسے آؤ، تقوی اختیار کرو، لیکن نیک وہ ہے جو متقی ہو، حرام سے بچے۔ آؤ گھروں کو ان کے دروازوں سے، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور ڈرو اللہ سے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ان اپنی گندی رسومات سے بچو، اللہ جو حکم دے اسی پر چلو۔ اب اس حج میں قریش رکاوٹ تھے، پابندی لگائی ہوئی تھی مسلمانوں کو نہیں آنے دے، باقی ہر ایک تھا، لیکن مسلمان حج پر نہیں آ سکتے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا کہ ان کو طاقت کے ذریعے راستے سے ہٹانا پڑے گا، پھر یہ حج کرنے دیں گے، ورنہ کہاں کرنے دیتے ہیں۔ قاتلوا فی سبیل اللہ، آؤ لڑو اللہ کے راہ میں ان لوگوں سے جو تمہارے ساتھ لڑتے ہیں۔ ولا تعتدوا، اور زیادتی نہ کرو، اللہ پاک نہیں پسند کرتا زیادتی کرنے والوں کو۔ ابتدا تم نہ کرو، لیکن وہ لڑتے ہیں تو پھر لڑو۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، پھر مارو ان کو جہاں بھی پاؤ۔ أَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، ان کو نکالو جیسا تمہیں نکالا انہوں نے، تمہیں بے وطن کیا، ہجرت پر مجبور کیا، وقت آ جائے تو پھر ان کو پکڑو۔ یا اللہ حرم میں ان کو مارنا ہے، والمرمى فطرۃ اشد من القتل، غلبہ شرک زیادہ سخت ہے قتل سے۔ قتل بھی حرم میں غلط ہے، لیکن یہ غالب رہے شرک، 360 بت بیت اللہ میں رکھے ہوئے ہیں، تو یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ لیکن لا تقاتلوہم عند المسجد الحرام، نہ لڑو ان کے ساتھ ادب والی مسجد کے قریب، تاکہ لڑے وہ تمہارے ساتھ اس میں۔ پہل تم نہ کرو، اگر کرتے ہیں تو پھر لڑو۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ، اگر لڑے تو پھر مارو ان کو، اسی طرح کافروں کو جزا ہے۔ فَإِن انتہوا، اگر کفر سے رک جائے، اللہ بخش دینے والا مہربان ہے۔ قاتلوہم، لڑتے رہو ان کے ساتھ تاکہ نہ ہو جائے غلبہ شرک، فطرتن غلبہ شرک، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور سارا نظام اللہ کے قبضے میں آ جائے۔ فَإِنِ انتہوا، اگر وہ باز آ جائیں تو پھر ان پر کوئی زیادتی نہیں، ہاں جو ظالم ہے ان کو تو پکڑا جائے گا۔ باقی ادب والا مہینہ ہے، ادب کے مہینے میں کیسے تلوار اٹھائیں، فرمایا وہ اٹھاتے تم بھی اٹھاؤ۔ الشہر الحرام و بالشہر الحرام، ادب والا مہینہ بدلے ادب والے مہینے کے۔ والحرمات قصاص، ادب رکھنے میں سارے برابر ہیں۔ فمن اعتدی علیکم، جو تمہارے اوپر زیادتی کرے تم بھی اس پر زیادتی کرو، اتنی جتنی اس نے زیادتی کی تمہارے اوپر۔ لیکن واتقوا اللہ،
اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا یقین جانو اللہ پاک متقین کے ساتھ ہے۔ جہاد میں مال خرچ کرنا پڑتا ہے، انفقوا فی سبیل اللہ، اور خرچ کرو اللہ کے راہ میں، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِیکُمْ إِلَى التَّهْلُکَةِ، اور نہ ڈالو اپنے آپ کو ہلاکت میں۔ احسان کرو، اللہ پاک پسند کرتا ہے دل سے نیکی کرنے والوں کو۔ قسطنطنیہ میں حضرت معاویہ نے فوج بھیجی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی جو اس جہاد میں حصہ لے گا وہ مغفور ہے، بخشش ہے اس پر۔ تو صحابہ بوڑھے بوڑھے بھی گئے، لڑ نہیں سکتے تو تمہیں مشورے بھی دیں گے، دعائیں بھی کریں گے۔ تو ان میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ شام کے وقت لڑائی ختم ہونے والی تو ایک نوجوان دشمن کی صفوں میں گھس گیا۔ تو جو پیچھے کھڑے تھے انہوں نے کہا لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، یہ تو ہلاک کرنا ہے اپنے آپ کو۔ یہ بات حضرت ابو ایوب انصاری نے سنی تو انہوں نے کہا تم نے آیت کا معنی غلط کیا ہے، یہ تو ہمارے بارے میں نازل ہوئی کہ جب نوجوان مجاہد پیدا ہو گئے تو ہم نے کہا اب ہم دکان چلائیں، تجارت کریں، نفع کمائیں، مجاہدین پر خرچ کریں، ہمارے اب لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جہاد سے پیچھے بیٹھ کر اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ یہ تو اس نے بہادری دکھائی ہے، دشمن پر روب ڈالا ہے، دشمن میں گھس گیا ہے، تو لہٰذا یہ معنی نہیں ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یہ تو وہ ہے جو جہاد سے پیچھے بیٹھے تھے۔ اور نہ ڈالو اپنے آپ کو ہلاکت میں، جہاد سے پیچھے رہ کر تجارت کو بہانہ نہ بناؤ، وَأَحْسِنُوا، اور دل سے نیکی کرو، بڑھ چڑھ کر خرچ کرو، ان اللہ یحب المحسنین۔ جہاد کے ذریعے حج کی رکاوٹیں ختم اور حج کرو، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور مکمل کرو حج کو اور عمرے کو اللہ کی خاطر۔ نیچے لکھا وَلَوْ بِالْقِتَالِ، لڑنا پڑے تو لڑو، حج پورا کرو۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، سو اگر تم روک لیے گئے، کوئی بیماری ایسی لاحق کی جو آگے نہیں جا سکتے، دشمن آگے آ گیا جا نہیں سکتے، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدِيِّ، فَعَلَيْكُمْ، تمہارے ذمہ جو میسر ہو ہدی، لیکن جلدی نہیں کرو، لَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، نہ مونڈو اپنے سر تاکہ پہنچ جائے ہدی اپنے مقام کو، ہدی حرم میں پہنچے، مینا میں پہنچے، پھر حلق کر سکتے ہو۔ باقی فمن کان منکم مریضا، جو تم میں بیمار ہے، او بہ اذی من راسہ، یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہے، جوئیں پڑ گئی، ففدیۃ، پھر اس کے ذمہ بدلہ دینا ہے، من صیام، 3 روزے، او صدقۃ، یا 6 مسکین کو 2 سیر، او نسک، یا قربانی۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب حالت امن میں ہو تم، فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، حج کے ساتھ عمرہ کیا، حج تمتع ہو گیا، قربانی واجب ہے۔ تو جو بھی تمتع کرے، نفع اٹھائے، ساتھ عمرے کے حج کو ملا کر، تو اس کے ذمے جو میسر ہو ہدی سے۔ فَمَن لَّمْ یجد، جو نہ پائے ہدی، اس کے ذمے روزہ ہے 3 دن حج میں اور 7 دن واپس آ جاؤ۔ تِلْکَ عَشَرَةٌ کَامِلَةٌ، یہ 10 ہیں مکمل، 7 اور 3 ملا کر 10 بنتے ہیں۔ مجازی معنی نہ لو،
حقیقی معنی 10 ہیں. ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام. حج تمتع بیرونی لوگ کر سکتے ہیں، مکے والے نہیں کر سکتے. یہ اس شخص کے لیے جو نہیں اہل اس کا موجود مسجد ادب والی میں، باہر سے آیا ہوا ہے وہ کر سکتا ہے. واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب. اللہ سے ڈرو یعنی شرعی احکام پر عمل کرو اور دل میں عقیدہ رکھو اللہ سخت سزا والا ہے. اگر خلاف کیا تو پکڑے گا. آگے تعیین. الحج اشہر معلومات. حج معین مہینے ہیں. ذوالقعدہ ذوالحجہ. فمن فرض فیہن الحج. جو مقرر کرے اپنے اوپر ان مہینوں میں حج. فلا رفث نہیں جماع کی باتیں کرنی، ولا فسوق نہیں گناہ کرنے، ولا جدال اور نہیں کوئی جھگڑا حج کے اندر. وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ. جو بھی کرو گے بھلائی اللہ اس کو جانتا ہے، اخلاص سے کرو. وتزودوا اور سفر خرچ لے جایا کرو. فإن خیر الزاد التقوی. بے شک بہتر سفر خرچ التقوی جس کے ذریعے سوال سے بچا جائے. اتنا خرچ ساتھ لے جاؤ کسی سے مانگنا نہ پڑے. واتقون یا اولی الالباب. اور مجھ سے ڈرو عقل والے ہو جو میں حکم دوسری پر چلو. جب حج مکمل ہو جائے تجارت کر سکتے ہو. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم. کوئی گناہ نہیں تمہارے اوپر کہ تلاش کرو فضل تجارت اپنے رب کی طرف سے. پھر فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فاذكروا اللہ. یہ مکہ شریف ہے. 2 پہاڑ ہیں، کبھی کچھ کھل جاتے ہیں کبھی تنگ ہو جاتے ہیں. یہ ایک درہ ہے، یہ جا کر مینا میں کھلتے ہیں. مینا میں پھر پہاڑ ہے. اس مینا سے اس طرف مشعر حرام ہے، مزدلفہ ہے. اس سے آگے پھر ایک درہ ہے اور آگے پھر میدان عرفات ہے. مزدلفے تک حرم ہے، عرفات ہل میں ہے. حرم میں شکار یہ وہ جائز نہیں، حرم سے باہر سب جائز ہے. قریشی حج کرتے تھے، مزدلفے تک جا کر رک جاتے، کہتے ہم حرم کے لوگ ہیں، حرم میں جائیں گے باہر نہیں جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ نہیں عرفات میں جانا فرض ہے. 8ویں کے دن مکے سے نکل کر یہ سارے مینا میں، 9ویں کے دن مینا سے نکل کر عرفات میں. سارا دن وہاں عبادتیں کرنی ہیں، دعائیں مانگنی ہیں، نفل پڑھنے ہیں. سورج غروب ہو پھر وہاں سے واپس آنا. عرفات سے واپس آتے ہوئے مشعر حرام مزدلفہ ہے، ادھر رات کا قیام کرنا ہے. سویر بالکل صبح صادق ظاہر ہو، نماز وضو کرنا ہے، نماز پڑھنے اور دعا میں مصروف ہونا ہے. سورج نکلنے تک، سورج نکلنے سے پہلے ہی وہاں سے چل پڑنا ہے. مزدلفے سے مینا میں، مینا کے ایک جانب میں جانور کھڑے ہیں، وہاں سے جانور خرید کرنے ہیں. وہاں حبشی کھڑے ہیں، 5 ریال لیں گے
آپ کو چھری دے دیں گے، آپ ذبح کرو یا خود ذبح کر دیں گے۔ ٹریکٹر لگے ہوئے ہیں، وہ ان جانوروں کو جو ذبح کرتے ہیں ایک طرف جمع کرتے ہیں، پھر دوسرے ذبح ہو جاتے ہیں، پھر اور چلتے، اس طرح سارا دن چلتے ہیں۔ حبشی کھڑے ہوئے ہیں جانوروں کی کھال اتارنے کے لیے۔ اب جانور کو ذبح کر کے چھوڑ دو، وہاں سے کچھ کاٹ کر گوشت کا حصہ لے جاؤ مرضی۔ جانور ذبح کرنے کے بعد پھر سر مڑانا ہے، سر مڑنے کے بعد غسل کر کے کپڑے پہننے، آرام کرو کچھ دیر، پھر عصر کو وہاں سے جاؤ بیت اللہ۔ 7 دفعہ طواف ہے، 7 دفعہ مروہ ہے، اور رات لگ جاتی ہے ادھر صبح تک آدمی فارغ ہوتا ہے، پھر آ جاؤ مینا میں۔ تو مزدلفے سے پہلا کام کنکریاں مارنا ہے، دوسرا کام جانور ذبح کرنا ہے، تیسرا کام سر مڑانا ہے، چوتھا کام بیت اللہ کا طواف ہے۔ یہ سارا 10ویں دن اور 11ویں کی رات پورا ہوتا ہے۔ پھر 11ویں اور 12ویں 2 دن زوال کے بعد کنکریاں مارنی ہے، باقی بچ گئی 13ویں کا دن۔ اگر پہلے چلا جانا ہے تو مرضی، اگر وہ رات وہاں رہ جائے تو پھر 13ویں کے دن کنکریاں مار کر جائے۔ وہاں ایک بہت بڑی مسجد ہے مینا میں، وہ 12ویں کے دن سارے کیمپ توڑ لیتے ہیں، ختم، کوئی چیز بچتی نہیں ہے، تو اس مسجد میں آ جائے، رات وہاں گزارے اور پھر صبح کو کنکریاں مار کر بیت اللہ کی طرف روانہ ہو جائے۔ اگر رات کو روانہ ہوگا ساری رات سفر میں لگ جائے گی، چلنے کا راستہ ہی نہیں ہے، تو رات ادھر مسجد خیف میں اور صبح کو پھر جائے۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب واپس آؤ تم عرفات سے تو ذکر کرو اللہ کا مشعر حرام کے نزدیک۔ مشعر حرام مزدلفہ کے پہاڑ کو کہتے ہیں۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور یاد کرو اللہ کو جیسا اللہ نے تمہیں ہدایت دی۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اگرچہ اس سے پہلے تم گمراہ تھے، شرکیہ باتیں، شرکیہ قول سب کچھ ہوتا تھا، اب اللہ کو یاد کر۔ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، اس کے بعد واپس آؤ جہاں سے واپس آتے ہیں لوگ، یعنی عرفات میں جا کر پھر واپس آؤ جیسے باقی لوگ آ رہے ہیں۔ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اور معافی مانگو اللہ سے جو پہلی غلطیاں ہوئیں، ان اللہ غفور رحیم۔ اب حج کے احکام تو پورے ہوئے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، جب پورا کر لو تم اپنے حج کے احکام، تو پھر فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ پھر حاجی چند قسم ہے، ایک وہ ہے جو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے، اپنی شہرت کے لیے وہاں اپنے باپ دادوں کے اپنے کارنامے ذکر کرتا ہے، ایک شخص تو وہ ہے، تم وہ نہ کرو۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اس سے بھی زیادہ اللہ کا ذکر کرو۔ یہ مینا میں اللہ کے ذکر میں مشغول رہو۔ حاجی چند قسم ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو صرف دنیا مانگتے ہیں، آخرت میں ان کا حصہ ہی نہیں ہے،
کچھ لوگ ہیں دنیا بھی مانگتے ہیں آخرت بھی مانگتے ہیں، وہ صحیح ہے۔ اللہ سے دنیا بھی مانگو آخرت بھی مانگو، دونوں جہان تمہارے لیے ہو جائے۔ جب پورا کر لو اپنے احکام، ذکر کرو اللہ کا جیسا ذکر کرتے ہو اپنے باپ دادوں کا، یا زیادہ سخت ذکر کے، جتنا باپ دادوں کے فضائل بیان کرتے ہو اس کو چھوڑو، اللہ کا اتنا ذکر کرو اور سے زیادہ کرو۔ اب حاجیوں کے اقسام، فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا، کچھ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اے پالنے والے دے ہمیں دنیا میں، ولا ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، نہیں اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ، آخرت مانگتا ہی نہیں۔ کراچی میں مجھے ایک ساتھی موٹر سائیکل پر لے جا رہا تھا، ایک مسجد کے قریب گزرا، کہتے جی یہ امام صاحب اب حج سے آیا ہے، میں بھی مبارک دینے گیا تھا اس کو، تو کہہ رہا تھا میں نے تو اللہ سے مانگا اللہ آخرت دے نہ دے دنیا دے دے۔ اللہ کا بندہ آخرت بھی مانگ، نہیں کہتا میں نے کہا دنیا دے دے، تو ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں تو کوئی حصہ ہی نہیں ہے۔ ایک وہ حاجی ہے کہتے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے پالنے والے دے دنیا میں بھی بھلائی آخرت میں بھی بھلائی دے دے، وقنا عذاب النار، اور بچا ہمیں جہنم کے آگ سے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو حصہ ملا اپنی کمائی سے، واللہ سریع الحساب، اللہ جلدی حساب لینے والا ہے۔ اس کی آخرت کو کیوں بھولتے ہو، دنیا بھی لو آخرت بھی لو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، ذکر کرو اللہ کا گنتی کے دنوں میں۔ 10 کو تو وہی عمل ہوا، صبح صادق سے کنکریاں ماری، جانور ذبح کیا، بال منڈوائے، کپڑے پہنے، بیت اللہ میں آئے، طواف کیا، صفا مروا کیا، یہ 10 کا عمل ہے۔ 11ویں ظہر کے بعد کنکریاں مارنی ہے، 12ویں کو کنکریاں مارنی ہے، اس کے بعد مرضی رہ گیا تو 13ویں کو مارے، نہیں رہا تو بے شک آ جائے۔ فمن تعجل فی یومین، وہ جو جلدی کرے 2 دنوں میں اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جو پیچھے رہے اس پر بھی گناہ نہیں، لیکن ہے لمن اتقی، واسطے اس کے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون، اللہ سے ڈرو اور یہ عقیدہ رکھو کہ اس کے سامنے جمع ہونا ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ ظاہری حج کے نام سے لیکن ہیں فتنہ، تو اس فتنے کو ہٹانا ہے جہاد کے ذریعے۔ اخنس منافق تھا، بڑی میٹھی آواز تھی، میٹھی اذان زبان تھی، جب آپ سے الگ ہوتا کھیتی کو آگ لگا دیتا، گدھے کھڑے تھے کسی کے ان کو مار دیا۔ تو یہ شخص یا اس قسم کے لوگوں کو راستے سے ہٹانا پڑے گا، تب حج صحیح ہوگا۔ یہ ترغیب الجہاد ہے۔ دوسرا معنی حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے کیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اگر ان کو حکومت مل جائے تو پھر وہ حکومت میں آ کر عوام کا نقصان کرتے ہیں، نسل کشی بھی کرتے ہیں، ان کے کھیتی بھی تباہ کرتے ہیں، فساد کے ذمہ دار بن جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو راستے سے ہٹانا پڑے گا۔ بعض لوگوں میں وہ ہیں پسند رکھتے ہیں آپ کو ان کی بات دنیا کی زندگی میں، پھر گواہ کرتا ہے اللہ کو جو اپنے دل میں رکھتا ہے، حالانکہ سخت جھگڑالو ہے۔ جب متولی بن جائے، مالک بن جائے، علاقے کا با اختیار بن جائے،
یسعی فی الارض، چلتا ہے زمین میں تاکہ فساد کرے ملک میں، ویہلک الحرث والنسل، اور برباد کرے کھیتی کو اور نسل کو۔ تو ایک معنی کہ لوگوں کے باغات کھڑے ہیں، کھیتی ہے، اس کو آگ لگاتا ہے۔ دوسرا معنی ہے کہ یہ حرث کو برباد کرتا ہے۔ حرث ہے عورتوں سے پیداوار، بچے جننا، تو پھر یہ زانی ہے۔ زنا کار یہ نہیں چاہتا کہ میرے نطفے سے کوئی پیدا ہو جائے، تو یہ زانی ہے، نسل کو بگاڑتا ہے۔ واللہ لا یحب الفساد، اللہ ایسے فسادوں کو دوست سے نہیں رکھتا، ان کو راستے سے ہٹانا پڑے گا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب کہا جائے اللہ سے ڈر، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، پکڑتا اس کو گناہ، غرور گناہ پر، کافی ہے اس کو جہنم اور بڑی برا بچھونا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کچھ حاجی وہ ہیں جو صرف آخرت مانگتے ہیں، اللہ کی رضا مانگتے ہیں، دنیا بھی نہیں مانگتے۔ اور بعض میں وہ ہیں جو بیچتے ہیں اپنے آپ کو اللہ کی رضا کی طلب کے لیے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر بڑا مہربان ہے۔ یہ حج کے احکام تھے۔ تو حج کے بعد پھر رد ہے ان لوگوں کا جو دین میں بدعات ایجاد کرتے ہیں، اپنے رسومات ایجاد کرتے ہیں۔ حج کا مطلب امت کی وحدت ہے، سارے ایک لباس میں، بادشاہ بھی کفن پہنے ہیں، امیر بھی کفن پہنے ہیں، غریب بھی کفن پہنے ہیں، ایک لباس، ایک میدان میں، ایک عمل۔ تو فلسفہ حج وحدت ہے کہ امت میں وحدت پیدا ہو، اور جو دین میں نئے مسائل پیدا کرتا ہے تو وہ اس کو اختلاف بناتا ہے۔ تو پھر ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خطرہ ہے کہ عذاب نہ آ جائے۔ امت کی وحدت کو توڑنا ہے، دنیا کو طلب کر کے توڑنا ہے، یا بدعات ایجاد کر کے توڑنا ہے۔ تو ایک آدمی بدعتی ہے، دین میں نیا کام پیدا کر رہا ہے، اس کو نہیں کہتے، جو سیدھی راستہ بتاتا اس کو کہتے ہیں آپ لچک کھا لو۔ بدعت والا بدعت ترک کرے، سنت والا اپنی سنت پر قائم رہے۔ یہ بدعات ایجاد نہ کرو، ورنہ خفیہ طریقے سے ایسا عذاب آئے گا جو بنی اسرائیل سے پوچھ لو کہ پھر ان سے کیا ہوا۔ جب انہوں نے سبت میں تعویل کی، ہفتے کے دن میں تعویل کی، مچھلی کے شکار میں تعویل کی، کیا ہو گیا؟ تم بھی ڈرو، بدعات کا ایجاد کر کے امت کی وحدت کو مت توڑو۔ یا الذین آمنوا ادخلوا پر کھڑا کر دو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ آخر